اللہ نے حضرت آدم کو بنایا، بنانے کے بعد فرشتوں سے کہا اسے سجدہ کرو، فرشتوں سے کہا اسے سجدہ کرو۔ اسد کیا ہوتا ہے؟ اسد پہ ایک اور واقعہ اور اپنے موضوع کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ اسد کون کر رہا ہے؟ اللہ نے جب آدم کو بنا دیا تو کہا فرشتوں سجدے میں گر جاؤ، آدم کو سجدہ کرو، سب سجدے میں گر گئے، لیکن حضرت شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ کہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، یہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے تو رجیم ہے، تو نکل جا میری بارگاہ سے، آج کے دن سے لے کے قیامت تک تو لعنتی ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر جملہ دینا حق پر جانب رکھتا ہوں کہ پتہ یہ چل رہا ہے جسے اللہ اپنا رہبر بناتا ہے، جو اس کا انکار کرے وہ کل بھی لعنتی تھا، وہ آج بھی لعنتی ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل بیت محمد، درود پڑھے بر محمد و آل بیت محمد۔ اسد کتنی بری بیماری ہے۔ تو اللہ نے آدم کی آگ کو اس لیے نہیں رکھا کہ ایک ظالم نکل آیا، تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ جس کی نسل میں سے ایک بھی بیٹا ظالم ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں کرتا، اس کی آگ کو چنتا نہیں ہے۔ اب چلیں پھر اللہ نے کہا آدم و نوحن، اور اللہ نے نوح کو مصطفیٰ کیا، نوح کو چن لیا ہے۔ میں کہوں گا یا اللہ، آدم کا تو بیٹا ایک ظالم نکل آیا تھا، تو نے اسے چنا نہیں، اس کی آل کو تو نے مصطفیٰ نہیں کیا، تو یہاں پر نوح کی آل کو چن لیتا۔ تو پھر خالق کی بات ہے، چل قرآن میں پھر واقعہ پڑھ۔ نوح نبی 950 سال تبلیغ کرتے رہے، 2500 سال زندگی ہے، 950 سال تبلیغ کرتے رہے، تبلیغ کر رہے تھے۔ آخر میں مایوس ہو کے بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کی، یا اللہ یہ اب میری مانتے نہیں عذاب نازل کر، یا اللہ یہ مانتے نہیں میری عذاب نازل کر۔ دیکھنا یہ ہے کہ آدم کی آل کو بھی نہیں چنا اور نوح کی آل کو کیوں نہیں چنا۔ یہاں پر کہا کیا ہے، اے نوح یہ کھجوریں کھا لے، گٹھلیاں زمین میں ڈال دے، گٹھلیاں زمین میں ڈالنے کے بعد کر کیا تو توجہ چاہ رہا ہوں کہ کر کیا، کہ اس سے درخت بن جائیں، اس کو کاٹ اور ایک کشتی بنا۔ واقعہ آپ کا سنایا ہے، میں تو صرف آپ کے سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ کہا کہ کشتی بنا، اور کشتی بنا کے اس میں جوڑا جوڑا سوار کر۔ اب حضرت نوح نے کشتی بنائی، کشتی بنانے کے بعد کشتی بنانے کے تو جو جا رہا ہوں کشتی بنانے کے بعد جوڑا جوڑا اس میں سوار ہو گیا، جوڑا جوڑا اس میں سوار ہو گیا، جوڑا جوڑا تو جو جا رہا ہوں جملہ دینا چاہ رہا ہوں تاریخی، کہ اس میں سوار ہو گیا، جوڑا جوڑا کشتی میں سوار ہو گیا۔ مجھے یہاں پر محمد کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے، محمد مصطفیٰ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ اور کہا ہے کہ اس کشتی کی مثال نوح کی کشتی کی مثال میں ہے، لیکن نوح کی کشتی میں اور اس کشتی میں فرق یہ نظر آتا ہے کہ نوح کی کشتی کے اندر بیٹھ جانے سے نجات ملتی ہے، اور یہ حسین کی کشتی جہاں سے بھی تھام لیا جائے نجات حاصل ہو جاتی ہے، نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ نوح کا بیٹا، نوح کی بیوی، کہا جو کشتی میں بیٹھ جو بچ جاؤ گے۔ بیٹے نے کہا نہیں بابا، ایک عورت کے پیچھے لگا، مانا عورت تھی نا، عورت کے پیچھے لگا، پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ جب پہاڑ پہ گیا، تاریخی جملہ دے رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، پہاڑ پہ چڑھ گیا، پانی اب بلند ہونا شروع ہو گیا، پانی پاؤں تک آیا۔ نوح نبی دیکھتے رہے، کہا بیٹا آج آپ پانی بلند ہو رہا ہے۔ پھر پانی گھٹنوں تک آیا، کہا بیٹا کشتی میں آ جا، نجات پر توجہ چاہ رہا ہوں، پہلے بندے کے آخری بندے تک توجہ چاہتا ہوں۔ کہا نوح نبی نے کہا بیٹا پانی بلند ہو رہا ہے، تو کشتی میں آ جا، نجات پا جائے گا۔ بیٹے نے کہا بابا میں نہیں آؤں گا، میں آپ کی نہیں مانوں گا۔ جب پانی سینے تک آیا تو اب باپ تھا نا، باپ کے دل میں بیٹے کی محبت اجاگر ہو گئی۔ باپ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا یا اللہ
یہ میری آل میں سے ہے، اسے بچا لے۔ اللہ کی آواز آئی، اے نوح یہ تیری آل میں سے خارج ہو چکا ہے۔ میں کہوں گا کہ بیٹا تو نوح کا ہے، اللہ تو آل سے خارج کیوں کر رہا ہے؟ تو اللہ کا یہی جواب آئے گا، اے نقوی اس لیے خارج کر کے پوری کائنات کو بتا رہا ہوں، یہاں پر رشتہ داریاں نہیں چلتی، جو نبی کو چھوڑ جاتے ہیں وہ آل سے خارج ہوتے ہیں۔ جو نبی کو چھوڑ جاتے ہیں وہ آل سے خارج ہوتے ہیں۔ یہاں پر نوح نبی کا بیٹا گھر کو پتہ یہ چلا کہ 1400 سال کا اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ جو نبی کی نہ مانے وہ کل بھی آل سے خارج تھا، وہ آج بھی آل سے خارج ہے۔ اس نوح نبی آل ایک بیٹا نافرمان ہو گیا، اللہ نے یہاں پر اس کے مصطفیٰ اس کی آل کو نہیں کیا۔ پھر اب آگے بڑھی کہ آل ابراہیم، میں کہوں گا ابراہیم تیری آل اللہ نے اس کو مصطفیٰ کیا ہے، تو پوچھے خدا تو نے اس کی آل کو کیوں مصطفیٰ کیا، نہ آدم کی آل کو کیا؟ قرآن میں تو نے بتا دیا بیٹا ظالم نکل آیا، اللہ آل میں شامل نہیں کرتا، آل کو مصطفیٰ نہیں کرتا۔ پھر کہا نوح کا بیٹا نافرمان، پہلا بیٹا ظالم، دوسرا بیٹا نافرمان، نبی کی نہ ماننے والا نافرمان نکل آیا، تو اللہ نے قرآن میں اس کو آل سے بھی خارج کر دیا اور اس کی آل کو نوح کی مصطفیٰ نہیں کیا۔ اب اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے وہ آل ابراہیم، ابراہیم اور اس کی آل کو۔ پہلے چلیں ابراہیم کے پاس، کیا ابراہیم کہ تجھے اللہ نے مصطفیٰ کس لیے کیا؟ تو قرآن آواز دے رہا ہے، سورہ بقرہ میں اللہ نے آواز دی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ اللہ نے یہاں پر کہا کہ ابراہیم تجھے چند باتوں میں آزمایا، امتحان لیا، تو نے اسے پورا کیا۔ جب تو نے اسے پورا کیا تو تب تمہیں لوگوں کا پیشوا رہبر امام بناتا ہوں۔ اب چلے قرآن میں اللہ نے امتحان کون سے لیے تھے، اللہ امتحان لے کون سے رہا ہے، اللہ نے کس قسم کا امتحان لیا ہے حضرت ابراہیم سے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم انسان کو آزماتے ہیں اس کے مال سے، اس کی جان سے اور اس کی اولاد سے۔ کتنی چیزیں ہو گئی تو وہ جو چاہ رہا ہوں، کہا اس کے مال سے، اس کی جان سے اور اس کی اولاد سے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ انسانوں کو آزماتے ہیں، ان کا امتحان لیتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا حضرت ابراہیم کا پہلا امتحان حضرت ابراہیم کا کیا؟ درود پڑھے بر محمد و آل بیت محمد۔ کہا یہاں پر حضرت ابراہیم نے پہلا امتحان کیا دیا؟ اللہ کی آواز آئی، اے ابراہیم اپنے بیٹے بیوی کو لے جا اور ایک بیابان جگہ پہ چھوڑ کے آ جا، بیابان جگہ پہ چھوڑ کے آ جا۔ کہا بیابان جگہ پہ چھوڑنا ہے؟ کہاں تجھے وہاں چھوڑنا ہوگا، تیرا امتحان لے رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی کو لیا، اپنے بچے کو لیا، بچہ گودی میں تھا، اسماعیل کو لے کے چلے، چلتے چلتے بیابان میں آئے، وہاں پر چھوڑنے جا رہے تھے اور مڑ مڑ کے بیٹے کی محبت تھی نا دل میں، دیکھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تیری خاطر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ امتحان ہو رہا ہے، بیٹے کو چھوڑا جا رہا ہے، توجہ چاہ رہا، بیٹے کو چھوڑا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے اللہ تیری خاطر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم کو انعام بہت بڑا دیا ہے۔ کا انعام کیا دیا ہے؟ جب اسماعیل کو پیاس لگی، ماں کبھی اس پہاڑی پہ، کبھی اس پر صفا پہ، کبھی مروہ، صفا مروہ کے زمان صحیح جو حج کرنے جاتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، حج کرنے جو جاتے ہیں نا، حج کرنے جو جاتے ہیں وہ یہ صحیح کرتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں صفا مروہ کے درمیان۔ کبھی اس پہاڑی پہ بھی حاجرہ، کبھی اس پہاڑی پہ چلی جاتی، وہاں تھی نا، پانی نہ ملا، حضرت اسماعیل نے ایڑیاں رکھ لی،
ایریا رگڑنے کے ساتھ تو چشمہ جاری ہو گیا۔ اب اللہ کو ابراہیم کا یہ عمل اتنا پیارا لگا، اتنا اچھا لگا، اتنا آسان لگا، اتنا پیارا عمل لگا، اللہ نے کہا کہ کائنات قیامت تک کے لیے پوری کائنات میں تیری ہاجرہ یہ صحیح کرنا بھی جاری رکھوں گا، اور یہ جو پانی نکلا اسے میں تبرکن سب کو دیا کروں۔ آج تک جو حج پہ جاتا ہے، آج تک یہ عمل بھی جاری ہے، اور تبرک کے طور پہ وہ زمزم کا پانی بھی آتا ہے۔ اللہ نے یہ انعام دے دیا۔ کہ دوسرا کہ چل میرے ساتھ چل۔ خواب میں دیکھا، قرآنی واقعہ ہے، خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ کے چھری چلا رہا ہوں، بیٹے کو ذبح کروں منا کے میدان۔ بیٹے کے پاس آئے، کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا خواب دیکھا ہے بابا؟ ہاں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں بیٹا۔ تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ بابا آپ ذبح کر رہے ہیں، مجھے ذبح کرنا نہیں۔ بیٹے نے کہا جو آپ نے وہاں پر بیٹا نافرمان ہوا تھا تو اللہ نے آل کا ذکر نوح کے آل کا ذکر نہیں کیا، تو یہاں پر آل کا ذکر اس لیے کہ اللہ نے اب اسماعیل نے اپنے بابا سے یہ نہیں کہا بابا مجھے قتل کرنے لے کے جا رہے ہیں، کہا نہیں، کہا میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا بابا جو آپ نے خواب دیکھا ہے اسے پورا کر گزری ہے، اسے پورا کر گزری ہے۔ حضرت ابراہیم چلتے چلتے ایک مقام پہ آئے، منام میں آئے، ہاتھ میں رسی لی، پٹی لی، چھری لی، چلے۔ اب جو چاہ رہا ہوں چند جملے ولایت والوں کے لیے دے رہا ہوں یہیں سے کہ جب جا رہے تھے تو جب بندہ حج پہ جاتا ہے تو وہاں پر وہ 3 پلر ہوتے ہیں جنہیں شیطان کہا جاتا ہے، انہیں کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ کنکریاں مارنا کہاں سے آیا ہے؟ جو چاہتا ہوں شیطان آیا، آنے کے بعد حضرت اسماعیل کے پاس آیا، آنے کے بعد کہا اے اسماعیل تیرا بابا تجھے ذبح کرنے لے کے جا رہا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک بوڑھا باپ ایک جوان بیٹے کو ذبح کر دے؟ تو اپنے بابا کو رویوں کی سمجھ ہے، تو اپنی زندگی بچا، جان بچانا واجب ہوتی ہے۔ یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک کنکری اٹھائی، اٹھانے کے بعد اس شیطان کو ماری، شیطان چلا گیا۔ میں کہوں گا اسماعیل تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ شیطان تھا؟ تو اسماعیل کی والدگی ہے نقوی، تو نہیں جانتا کہ جو پاپ کی نافرمانی سے منع کرے وہی تو شیطان ہوتا ہے، چاہے 1400 سال پہلے کا ہو چاہے اس دور کا ہو۔ پھر کہا، پھر وہ چلتا جناب ابراہیم کے پاس آیا، کہا تیرا بیٹا ہے، بیٹے کی محبت ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، کہا بیٹا ہے، بیٹے کی محبت ہے، چھوڑ دے بیٹے کو، اللہ کی راہ میں ذبح کرنا چھوڑ دے، بیٹا ہے، بیٹے کی محبت ہے۔ جب اتنا کہا نا کہ تو پاگل ہو گیا ہے، تو بڈھا ہو گیا ہے، تو کیا کرنے جا رہا ہے، اس وقت ابراہیم نے کنکر اٹھایا، وہ شیطان کو دے مارا۔ میں پوچھوں گا ابراہیم، اے ابراہیم نبی مجھے یہ بتا کہ تو نے کنکر کیوں مارا، تجھے کیسے پتا چلا آپ کو کہ یہ شیطان ہے؟ تو کہا کہ جو نبی کے ذہن پر حملہ کرے وہ شیطان ہوا کرتا ہے، چاہے ابراہیم کے دور کا ہو چاہے نبی کے دور کا ہو، وہ شیطان ہوا کرتا ہے۔ پھر کہا چل ایک اور ایسا جملہ دے رہا ہوں کہ آپ کے ذہنی علی کی علی دل خوش ہو جائیں گے۔ کہا وہ چلتا دروازے پر حاجرہ کے بی بی حاجرہ کے دروازے پر آیا، ماں اسماعیل اور بیگم اسماعیل بیگم ابراہیم کے دروازے پر آیا۔ آنے کے بعد الباب کیا، کہا کہ تیرا شوہر تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے میدان میں لے جا رہا ہے، گھر سے باہر نکل جا اور اس کو اپنے بیٹے کو ذبح ہونے سے بچا لے، گھر سے باہر نکل جا۔ اب تو جو جملہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، گھر سے باہر نکل جا اور اپنے بیٹے کو ذبح ہونے سے بچا لے۔ توجہ چلو پہلے بندے سے آخری بندے تک، اس میں پوری تاریخ میں نے جملے میں بند کر کے آپ کے اذہان علی کی نظر کرنی ہے۔ کہا کہ باہر نکل جا، باہر نکل جا۔ باہر نکلنے کا نام آنا تھا۔ اب اسماعیل کی ماں حاجرہ نے کنکری اٹھا کے شیطان کو ماری، شیطان غائب ہو گیا۔ میں کو حاجرہ نہ تو نبی ہے نہ تو ولیہ ہے، تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ شیطان مردود ہے؟
تو کہا کہ جو عورت کو گھر سے نکلنے کا حکم دیتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، چاہے وہ اسماعیل کے دور کا ہو چاہے وہ علی کے دور کا ہو۔ درود پڑھے بر محمد و آل بیت محمد۔ گفتگو مشکل تو نہیں ہو رہی، میں موضوع کے اندر رہ کے پڑھنے کا عادی ہوں، میں نے اسی طرح پڑھتے چلے جانا، آہستہ آہستہ سے ایک سیڑھی بڑھاتا چلا جاؤں گا، سنتے چلے جائیں۔ یہ تو امتحان ابراہیم نے دیے، اللہ نے دمبا بھیج دیا، اسماعیل کو بچا لیا، کہا ہے ابراہیم تیری اس قربانی کو ذبح عظیم میں میں نے بدل دیا ہے، وقت آئے گا تجھے یہ قربانی دکھاؤں گا۔ اسماعیل بچ گئے، فدیہ دمبا بن گیا، دمبا کو ذبح ہو گیا۔ اب تیسرا امتحان ابراہیم نے کون تھا دیا؟ اللہ نے حال کو مصطفیٰ کیا نا، تو ابراہیم کو بھی مصطفیٰ کیا ہے۔ تیسرا امتحان کیا دیا ہے؟ آگ میں ڈالا گیا، میلوں میل آگ جلائی گئی۔ ایک جملہ ہم جو مجلس سے کرتے ہیں میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں دے کے آگے گزرنا چاہتا ہوں کہ مجلس میں کیوں آتے ہیں؟ آیا کرو، یہاں پر بیٹھا کرو، یہاں پر بیٹھا کرو، مجلسوں میں آیا کرو۔ کہ اب ابراہیم کو یہ سزا کیوں ملی؟ کیوں نمرود نے سزا دی؟ اس لیے کہ سب میلے پہ گئے ہوئے تھے، میلے پہ گئے ہوئے تھے، میلے پہ گئے ہوئے تھے۔ ابراہیم نے ان بتوں کو توڑنا شروع کیا، ایک بھرا بت بچ گیا، اس کے کاندھے پر کلہاڑی رکھی، کاندھے پر کلہاڑی رکھی، کاندھے پر کلہاڑی رکھنے کے بعد چلے گئے۔ جب وہ واپس بت ٹوٹے ہوئے تھے، بتوں کے آخری بت کے اوپر کلہاڑی دیکھی، ان کے بزرگ نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ لگتا ہے ابراہیم نے یہ بت توڑے ہوں گے، کیونکہ وہی ہمارے بتوں کے خلاف بولتا تھا، اس نے بت توڑے ہوں گے۔ ایک مجھے واقعہ یاد آیا، فتح مکہ کے موقع پر بھی ایک نے بت کو توڑا تھا تو بت شکن بنا تھا۔ اب محمد مصطفیٰ کے کاندھوں پر علی تھے اور بت توڑے جا رہے تھے۔ محمد نے پوچھا علی کتنے بلند ہو، کتنے بلند ہو؟ تو مولا علی نے فرمایا اتنا بلند ہوں کہ میں آسمان والوں کی تسبیح کو سن سکتا ہوں۔ آسمان آگ میں ڈالا گیا، آگ میں ڈالا گیا، آگ میں ڈالا گیا۔ جب آگ میں ڈالا گیا نا سامعین محترم، آگ میں جب ڈالا گیا ایک ابابیل تھی۔ ہم یہ مجلس کرتے کیوں ہیں؟ مجلس میں آیا کرو، بیٹھا کرو۔ کیوں یہ کرتے؟ جملہ دے رہا ہوں آپ کے ذہن عالیہ کی نظر کر رہا ہوں۔ کہا یہاں پر کہ وہ ابابیل چلا، چونچ میں اس نے پانی کا قطرہ لیا ہوا تھا، وہ چلا، جب چلنے لگا نا، جب چلا دوسری ابابیل قریب آ گئی، کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ میں ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، میں آگ بجھانے جا رہی ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں جملے پر، پہلے بندہ سے آخری بندہ، توجہ چاہ رہا ہوں اس جملے پر، میرا جملہ ضائع نہ ہونا چاہیے، مجھے دکھ لگے گا جملہ جب ضائع ہو گیا۔ کہا کہ میں لے کے پانی آگ بجھانے جا رہی ہوں۔ باقی ابابیلوں نے کہا کہ تو اتنی بڑی آگ لگی ہے، میلوں کی میلوں آگ ہے، کہ کوئی اس کے قریب انسان نہیں جاتا، تو تیری اس چونچ کے ایک پانی کے قطرے سے آگ بجھنے والی نہیں ہے۔ اس ابابیل نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک جملہ کہا کہ میں پانی میں پتہ ہے مجھ کو کہ میرے اس قطرے سے آگ بجھنے والی نہیں ہے، لیکن میں پانی ڈال کر اللہ کو گواہ بنا کے کہوں گی کہ میں ابراہیم کے ساتھ تھی، میں فرعون کے ساتھ نہیں تھی۔ اور ہم مجلس اس لیے کرتے ہیں، بھائی تم اس لیے آیا کرو کہ ہم پوری کائنات عالم کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم حسین والے ہیں، یزید والے نہیں ہیں۔ درود پڑھے بر محمد و آل بیت محمد۔ سامعین محترم، اللہ نے مصطفیٰ کیا کس کو؟ ابراہیم کو، اور مصطفیٰ کیا ہے آل عمران کو، جسے لوگ کافر کہہ رہے ہیں۔ آج بھی یہ ہمارے درمیان کے بحث ہے کہ یہ مسلمان تھے یا کافر، وہ کافر کہتے ہیں۔ تو اللہ قرآن میں مصطفیٰ کر کے بتا رہا ہے کہ یہ سب سے بڑا مسلمان تو یہ ہے کہ جس کی آل کو بھی مصطفیٰ
مصطفیٰ کیا جا رہا ہے۔ اس کی حال میں علی المرتضیٰ بھی آتے ہیں، حسن مجتبیٰ بھی آتے ہیں۔ ایک واقعہ مولا علی کا اور آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ ذاکر صاحب بھی قریب آ چکے ہیں، چند منٹ میں وہ آپ سے گفتگو کریں گے۔ سامعین محترم، ایک شخص عیسائی تھا، اپنے وطن سے چلا، چلتا چلتا، یہ آخری واقعہ اور آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں فضائل کی، چلتا چلتا وہ کہاں گیا؟ مدینہ میں آیا، لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں بتاؤ میں نبی سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا نبی تو دنیا سے چلے گئے، نبی تو دنیا سے پردہ فرما گئے، رخصت ہو گئے۔ کہا کہ نبی جو بھی دنیا سے جاتا ہے وہ اپنا جانشین چھوڑ کے جاتا ہے، مجھے نبی کے جانشین کے پاس لے جایا جائے، وہ دربار میں لے آئے، میں نام زبان میں لینا نہیں چاہتا۔ دوسرے خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، کب میرے چند سوال ہیں، اگر چند سوالوں کے جواب دے دیے جائیں تو میں مشرف اسلام ہو جاؤں گا، میں مسلمان ہو جاؤں گا، میں کلمہ پڑھوں گا، آپ کے ہاتھ میں بیعت کروں گا۔ اس نے کہا میرا بتا تیرے سوال کیا ہے؟ کہا میرے چند سوال ہیں۔ کہا بتا تیرا پہلا سوال کیا؟ کہا میرا پہلا سوال یہ ہے، کائنات عالم میں کون سے ایسے جاندار ہیں کہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے، زمین پہ چلے ہیں، ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے تو جو چاہتا ہوں وہ زمین پہ چلے ہیں۔ پھر کہا دوسرا سوال ہے، مجھے نہیں پتا کہ کون سے ایسے جاندار جو ماں کے پیٹ سے، کوئی تو ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو پھر وہ زمین پہ چلتا ہے۔ کہا نہیں۔ تیرا دوسرا سوال کیا ہے؟ کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کون سی ایسی قبر ہے کہ جو کہ اپنے مردے کو لے کے سیر و تفریح کرتی رہی؟ کہا ہمیں کیا پتا، ہم تو نہیں جانتے۔ کہا میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ کون سا ایسی جاندار شاہ ہے کہ جس نے اپنی قوم کو تبلیغ کی ہے، نہ وہ انسانوں میں سے ہے نہ وہ جنوں میں سے ہے؟ کہا مجھے کیا پتا۔ کہا پھر یہ سوال بتا کہ موسیٰ کا عصا اژدہا کیسے بنتا تھا؟ کہا نہ میں اس کے دور میں تھا نہ مجھے پتا، یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ کیسی کیسی بیٹھی باتیں کہا۔ کہ میرا آخری سوال یہ ہے کہ جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس کی دائیں جانب جو جوان آگے کھڑا ہوا تھا جس کے صدقے میں اللہ نے آگ کو گلزار کیا تھا، وہ کون تھا؟ میں نہیں جانتا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا تو جھوٹا جانشین ہے، تو اسلام یہ جھوٹا جانشین ہے، یہ جھوٹا اسلام ہے۔ جب اسلام پہ حملہ ہو رہا تھا تو وہی سلمان محمدی سامنے آیا، بازو سے پکڑ کے اس کے کہا آ تجھے حقیقی وارث کے پاس لے چلتا ہوں۔ مولا علی نے باغ میں پانی لگایا ہوا تھا، گرد جسم پہ لگی ہوئی تھی، کہا چلو میرے ساتھ۔ آئے اسی دربار میں، اس نے حلیہ دیکھا، کہا یہ کیسے میرے سوالوں کے جواب بتائے گا؟ کہا تو سوال بتا، یہاں ننفانن جواب دیتا ہے۔ کہا میرا پہلا سوال یہ تھا، کون سے ایسے جاندار ہیں جو ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے لیکن زمین پہ چلے ہیں؟ تو اسی وقت حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، نہ سوچا نہ سمجھا، فرمایا آدم اور حوا ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے، اور وہ تو دمبا جو اسماعیل کا فدیہ بنا جو اسماعیل کی جگہ پہ آیا، اور وہ کوا جو حابیل اور قابیل کے وقت آیا تھا، یہ ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں، زمین پہ چلے ضرور ہیں۔ کہا میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ کون سی ایسی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کے چلتی ہے؟ کہا قرآن بھی کبھی پڑھ لیا کرو، اگر قرآن پڑھا ہوتا تجھے پتا ہوتا کہ یونس نبی مچھلی کے پیٹ میں تھے، مچھلی اس کی قبر تھی اور وہ یونس نبی کو لے کے سیر و تفریح کرتی تھی۔ کہا میرا تیسرا سوال یہ ہے، میرا تیسرا سوال کون سی ایسی جاندار چیز ہے کہ جس نے اپنی قوم کو تبلیغ کی ہے، نہ وہ جن ہے نہ وہ انسان ہے؟ تو کہا تو نے اگر قرآن نے سورہ نمل کو پڑھا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا کہ جب حضرت سلمان کا لشکر آ رہا تھا تو بلوں سے چونٹے کی سردار نے کہا واپس چلی جاؤ کہ یہ لشکر چاہے تمہیں پاؤں کے نیچے روند نہ دے۔ تو کہا کہ موسیٰ کا جو عصا تھا وہ اژدہا کس طرح بنتا تھا؟ میرا اگلا سوال۔ علی علیہ السلام نے کاندھے پر بیلچا تھا، وہ زمین پہ پھینکا، وہ اژدہا بن گیا۔ لوگ چند قدم پیچھے کے ڈر رہے کیسے بن گیا ہے؟ تو علی نے ان کی طرف دیکھا ویسے ہی بنایا ہے جیسے موسیٰ بنایا کرتے تھے۔ اور آخری جملہ
سارا کی زحمت تمام ہو گئی۔ یہاں پر کہا کہ وہ جوان کون تھا کہ جو ابراہیم جب آگ میں تھے تو دائیں جانب کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں ہی وہ جوان تھا جو ابراہیم کے پاس کھڑا تھا، اب تو اپنی نشانیاں ملا جو تو اپنی تورات سے لے کے آیا ہے۔ اس نے جس نشانیاں ملائی اور کہا یہی سچا جانشین محمد مصطفیٰ ہے۔ یہیں پہ فضائل کی زحمت تمام ہو گئی۔ عزاداران مظلوم کربلا، امت نے اتنے دکھ دیے ہیں کہ قبروں کے ساتھ قبریں بھی نہ بچ سکی۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج 29 صفر کا دن منا رہی ہیں اور یہاں پر امام حسن کا تابوت برآمد ہوگا۔ وہ آخری ذاکری مسائل کو پڑھیں گے۔ میں تو صرف غریب کربلا کے مسائل کے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، علامہ سعدود القزوینی لکھتے ہیں جب کربلا کی سرزمین میں تنہا رہ گئے، علی کا لال تنہا رہ گیا، چلتا چلتا خیموں کے پاس آئے، تمام بیوی کو سلام کرنے کے بعد اندر داخل ہوئے۔ سر سے لے کے پاؤں تک میرا مولا خون میں نہایا ہوا تھا۔ پرانی پوشاک لے کے زیب تن کی میں مختصر کر رہا ہوں، پرانی پوشاک لے کے زیب تن کی، زیب تن کرنے کے بعد چلنے لگے نا تو کہا کہ بہن زینب مجھے میرے بیٹے سجاد کے پاس لے جاؤ، سجاد کے پاس لے جاؤ، میں رات امامت منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، تاریخ میں لکھا ہے، مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام سجاد کو کہا شایا ہوا تھا، بی بی نے سہارا دیا۔ جب مولا نے دیکھا تو کہا پھوپھی اماں یہ پورا شخص کون ہے، یہ پورا شخص کون ہے؟ کہا یہ تیرا بابا حسین ہے۔ اتنا کہنا تھا، اب اس نے پوچھنا شروع کیا میرا بھیا علی اکبر کہاں گئے؟ کہا وہ مارے گئے۔ کہا میرا چچا عباس کہاں گیا؟ کہا وہ بھی مارے گئے۔ اتنا کہنا تھا، مولا نے فرمایا بیٹا سجاد یا خیموں میں مردوں میں یا تو بچا ہے یا ایک میں بچا ہوں، اجرکم اللہ، جزاک رب خیر الجزا۔ میرا مولا آیا، مختصر کر دیا ہے میں نے، مصائب سارا چھوڑ دیا ہے۔ میرا مولا زین ذوالجناح پہ آیا، زین ذوالجناح پہ آنا تھا، میرے مولا ذوالجناح کو ایڑ لگائی۔ مولا نے پہلا حملہ کیا، حملہ کرتے جا رہے تھے اور ایک جملہ کہتے جا رہے تھے اور کھڑے ہو کے مجھ سے جنگ کرو، تو نے میرا اکبر مارا ہے، تو نے میرے قاسم کی لاش پہ گھوڑے بگائے ہیں اور تو نے میرے غازی کے بازو قلم کیے ہیں، تو نے میرے روحن محمد کو مارا ہے، کھڑے ہو کے لڑو نا۔ اتنا کہنا تھا، ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی، پلٹا، جب تلوار نیام میں آئی نا مولا نے سر کو جھکایا۔ اب کوئی نیزہ مارتا ہے، اب کوئی تلوار مارتا ہے، اب کوئی پتھر مارتا ہے، اب کوئی خنجر مارتا ہے، جسے کچھ نہیں نہ ملتا وہ گرم ریت اٹھا کے مولا کے زخموں پہ ڈالتا ہے۔ 12ویں آقا زیارت نائیہ میں ارشاد فرماتے ہیں میرا سلام میرے اس دادے پر جو بھاگتے ہوئے گھوڑے کی نیند سے زمین پہ آیا۔ اب مولا زمین پہ آئے تھے، یہاں سے بیٹی ملنے چلی، وہاں سے قاتل انگلی پہ خنجر گھماتا ہوا آیا۔ عزادارو 4 قدم پہ بیٹی تھی، 70 قدم پہ بہنیں تھی، ظالم خنجر چلا رہا تھا اور بہنیں رو رو کے کہہ رہی تھی ظالم نہ مار، ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، اس کا ایک بال ٹوٹ جاتا، ماں سارا دن ساری رات روتی رہتی۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، رضان پہ قضائے ہی تسلیما لامرہ۔